بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم برضوان الى یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک. آج کے درس میں ہم شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ اس کتاب یعنی کہ تقویۃ الایمان کتاب کے جو مؤلف ہیں، جو رائٹر ہیں، ان کے سلسلے میں چند ایک آدھ چیزیں سنیں گے اور پھر ہم باقاعدگی کے ساتھ کتاب کا بیسک انٹروڈکشن کیا ہے، کتاب کے اندر کن احوال کو بیان کیا گیا ہے، توحید سے تعلق رکھنے والے کن اوامر پہ بحث کی گئی ہے، اور صاحب کتاب اور مؤلف شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں سب سے زیادہ پریارٹی اور سب سے زیادہ پریفرنس اور سب سے زیادہ کس چیز پہ بات کی ہے، وہ چند ایک آدھ چیزیں ہم آپ تمام کے سامنے ذکر کر کے بات ختم کریں گے. اور یہ جو درس ہے آئندہ آنے والا جو ہفتہ ہے باذن اللہ تعالی، آئندہ آنے والے ہفتے سے ہفتے کے دن یہ درس انشاءاللہ العزیز عشاء کے بعد رہے گا، اتوار کو نہیں رہے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے یہ جو کتاب ہے بہت اہم المہم کتاب ہے، بہت اہم المہم کتاب ہے. اس کتاب کو لکھنے والے جو رائٹر ہیں، انہوں نے ہندوستان کے تناظر اور ہندوستان کے حالات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کتاب کو انہوں نے لکھا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو دیکھیے یہ کتاب کے سلسلے میں جاننے سے پہلے آپ کا اور میرا ایک فرض بنتا ہے کہ آپ اور میں اس کتاب کے رائٹر کے سلسلے میں، ان کے حالات زندگی کے سلسلے میں چند ایک آدھ چیزیں معلوم کریں. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جو پیدائش تھی وہ 1770 میں دہلی میں یہ پیدا ہوئے. ان کے جو والد تھے، ان کے والد کا نام عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ ہے، ان کے والدہ کا نام بی بی فاطمہ ہے. صرف 8 سال کی عمر میں انہوں نے پورا حفظ قرآن مکمل کیا. صرف 8 سال کی عمر میں انہوں نے پورا حفظ قرآن مکمل کیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابتدائی جتنی بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی، ابتدائی جتنی بھی تعلیم انہوں نے حاصل کی، وہ تمام کی تمام اپنی والدہ کے یہاں حاصل کی. پھر والد کی وفات صرف محض 10 سال کی عمر میں ہو گئی. والد کی وفات صرف 10 سال کی عمر میں ہو گئی. ان کے 3 اعمام تھے، اعمام مطلب چاچائیں تھے، تائیں تھے. تو انہوں نے والد کی وفات کے بعد اپنے لیے اس بھتیجے کو کفالت میں لے لیا، اور انہوں نے بچپن ہی سے شرافت اور بہترین اخلاق کی پرورش میں انہوں نے اپنے آنکھ کھولے. اور پھر ان کے جو اساتذہ تھے، ان کے اساتذہ میں سب سے بڑے استاذ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ سب وہ اساتذہ ہیں جو ان کے دادا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں. تو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے ان کو اس زمانے میں 30,000 احادیث افزر یاد تھے. 30,000 احادیث کے حافظ قرآن. حافظ سے ایک تو یہ کہ حافظ قرآن بھی تھے، اور ایک تو یہ کہ یہ 30,000 احادیث کے حافظ تھے. یہ ان کی چند رودات ان کی زندگی کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھی. اس کے علاوہ ہندوستان کی حالت کیا تھی اس زمانے میں؟ میں کس زمانے کی بات کر رہا ہوں پتہ ہے؟ آج سے کم و بیش 250 سے 300 سال پرانی بات کر رہا ہوں. وہ زمانہ تھا جب انگریز ہندوستان میں انٹر کر رہے تھے. وہ زمانے کی بات کر رہا ہوں جب مغل سلطنت تھی. میں وہ زمانے کی بات کر رہا ہوں جب اکبر نے اپنا ایک دین ایجاد کر دیا تھا. اس دین کا نام دین الہی تھا. گنگا جمنا تہذیب کو اس نے کہا کہ ہندوستان میں مسلمان بھی ایک ہی ہیں، ہندو بھی ایک ہی ہیں، ہم تمام ایک ہی برادری کے لوگ ہیں. سیکولرزم کو سب سے پہلے پروموٹ کرنے والا اکبر تھا. سمجھ رہے بات؟ وہ زمانے کی بات کر رہا ہوں. اور حیرت کی بات کیا ہے پتہ ہے؟ اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے بات ثابت ہے، جب شرک، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئیں گے؟ نہیں آئیں گے. کوئی نبی نہیں آئیں گے.
میں ایک تاریخ بتا رہا ہوں، غور سے سنیں گے، آپ کے ذہن میں ایک خطہ بیٹھے گا، ایک میپ بیٹھے گا. وہ میپ آپ کو اس کے بعد کے جو ہمارے سیشنز رہیں گے، ہمارے درس رہیں گے، اس میں آپ کو بہت فائدہ مند رہے گا. آپ تھوڑا بھی مسٹیک کر لیں گے، تھوڑا مطلب اپنے ذہن کو کہیں اور لے کے چلے جائیں گے، میپ صحیح سے نہیں بیٹھے گا، اس کی بات کی باتیں نہیں سمجھ میں آئیں گی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ہندوستان کی جو حالت تھی ایسی تھی، بالکل ایسی تھی. خرافات تھے، رسومات تھے، سکتی کی رسم، عجیب عجیب طرح کے رسومات. اور مسلمان خود اس زمانے میں ہولی بنایا کرتے تھے، دیپاولی بنایا کرتے تھے. اور خود یہ جو اکبر تھا اور یہ جو مغل سلطنت کے جو بادشاہ تھے، یہ مطلب عید میلاد النبی بھی بنایا کرتے تھے، اور محرم کے دن وہ بھی کیا کرتے تھے، اور پھر عیدیں بھی بنایا کرتے تھے، ہولی دیپاولی جتنے بھی، پورا مکسنگ معاشرہ تھا، پورا مکسنگ کلچر تھا. سمجھ رہے ہیں بات؟ ہر کوئی کسی کی عید ہے تو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا اور اپنے آپ کو پارٹیسپیٹ کرتا اس میں. یہ کلچر تھا. کوئی دین کی رمق ہی نہیں تھی ہندوستان میں. صرف ہندوستان کی بات نہیں کر رہا میں، سن 12 ہجری کی بات کر رہا ہوں، سن 1200 ہجری کی بات کر رہا ہوں. یہ وہ زمانہ تھا، آج سے 200 سال 250 سال پہلے کی بات بول رہا ہوں میں. یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں صرف ہندوستان نہیں، پورا عرب پورا عجم، پورا عرب پورا عجم، پورا کا پورا بدعت و خرافات ملیا میٹ ہو چکا تھا، ملیا میٹ ہو چکا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ اللہ رب العالمین نے ہر 100 سال میں ایک مجدد کو بھیجتا ہے. نبی تو نہیں آنے والے پر مجدد آئیں گے. مجدد کا کام کیا ہوتا ہے؟ دین کے اندر جو خرافات ہوتے ہیں، بدعات ہوتے ہیں، رسومات ہوتے ہیں، شرکیہ کام ہوتے ہیں، ان تمام کو ختم کر کے اصل دین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1450 سال پہلے لائے تھے، اس دین پر تمام امت کو لانا، اس کو کہتے ہیں مجدد. سمجھ رہے بات آپ؟ وہ جو زمانہ تھا سن 1200 ہجری کا جو زمانہ تھا، اس زمانے میں عجم کے لوگ، آپ کو پتہ ہے مکۃ المکرمہ خانہ کعبہ میں 4 مصلے تھے. خانہ کعبہ میں 4 مصلے تھے. 4 ائمہ کے فالوورز آ کے اپنے اپنے وقت پہ نماز پڑھا کرتے تھے. اور اس زمانے میں کئی صحابہ کی خبریں پکی بن چکی تھیں. کئی مائی ختیجہ کی خبر پکی بن چکی تھی. بڑے بڑے صحابہ کی خبریں پکی بن چکی تھیں. ان کی خبروں پہ چادر چڑھایا جاتا تھا. اور اس زمانے میں ترکی حکومت تھی جو کہ عثمانیہ خلافت. سمجھ رہے بات؟ آپ میں سے مطلب دیکھنا ضروری نہیں ہے اور اچھی چیز بھی نہیں ہے، جو ارطغرل الغازی وغیرہ سب سیریز وغیرہ دیکھتے ہیں تو وہ جو سلطنت عثمانیہ ہے، تو اس زمانے میں کنگڈم آف سعودیہ نہیں تھا. اس زمانے میں ترکی حکومت چلتی تھی. ترکی جو حکومت تھی وہ سعودیہ عرب کو بھی کیا کرتی تھی؟ اپنے انڈر لیتی تھی. اور سعودیہ تو بعد میں ہوا، عرب کو چلانے والی تھی. یہ کون سی حکومتیں؟ خلافت عثمانیہ اور ترکی حکومت پوری کی پوری خلیج کو اور پورے کے پورے عرب کے لوگوں کو اپنے ماتحت کر کے اپنی حکومت کا ایک جھنڈا گاڑی تھی یہ حکومت. بہرحال اب ہندوستان کی حالت کیا تھی؟ میں نے بتایا آپ کو کہ انگریزوں کے انٹر ہونے کا زمانہ تھا، اور عرب کی حالت یہ تھی کہ عرب میں کن کی بالادستی تھی؟ ترکیوں کی بالادستی تھی، ان کی حکومت تھی. اب کیا مسئلہ ہے؟ ہندوستان میں بہت بڑے محدث جو بھی ہندوستان کا عالم ہے، حافظ ہے، ایک بڑے پیمانے کا عالم ہے، اس کی سند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہی سے گزرتی ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہی سے حضرت امام بخاری اور امام بخاری سے اللہ کے رسول تک جاتی ہے. کیونکہ اس ہندوستان کے سب سے بڑے محدث اگر کوئی گزرے ہیں تو وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور انہی کے بلا واسطہ شاگردوں میں سے ایک شاگرد جو اہل الحدیث کے بڑے محدث مانے جاتے ہیں، جن کا نام میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ انہی کے بلا واسطہ شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہیں، جو ہندوستان کے جتنے بھی اہل الحدیث علماء آپ کو نظر آئیں گے ان تمام کی سند انہی کے تھرو سے جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک. سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ تو وہ زمانہ کیا تھا کہ خود حدیث میں کمزوری آ چکی تھی، حدیث میں کچھ اتنا جانکاری نہیں تھی لوگوں کو. اور خود شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جب تک مدینہ نہیں گئے اور اپنے استاذ ابو طاہر محمد الکردی المدنی سے ملاقات کر کے ان سے زانوِ تلمذ حاصل کر کے علم حدیث جب تک انہوں نے ابو طاہر محمد الکردی المدنی سے نہیں سیکھا، اس وقت تک شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بھی خانخواہی نظام سے بن گئے تھے. خانخواہی نظام کیا ہے؟ خانخواہی نظام یہ کہ آپ جا کر دیکھیں
مطلب بریلوی لوگ جو ہوتے ہیں بیعتوں کا سلسلہ چلتا ہے، یہ وہ میرے مرید ہیں، یہ پیری مریدی کا یہ جو سسٹم ہے نا، اس کو خانخائی سسٹم بولتے ہیں، اس کو خانخائی سسٹم بولتے ہیں۔ وہ زمانہ خانخائی زمانہ تھا، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جب تک وہ مدینہ نہیں گئے، مدینہ جانے سے پہلے وہ بھی خانخائی سسٹم سے بن گئے تھے۔ تو بہرحال جب وہ مدینہ گئے، علم حدیث میں پختگی ہوئی، تو پھر وہ لوٹ کر کہاں آئے؟ ہندوستان آئے۔ ہندوستان آ کر دیکھا انہوں نے کہ کیا ہو گیا، یہ حدیث میں کچھ اور ہے، لوگوں کے اعمال کچھ اور ہیں۔ مغل بادشاہ اپنے حساب سے دین کو بنانا چاہتے ہیں۔ مغل بادشاہ، میں نے اس سے پہلے کی بھی درس میں کہا، مغل بادشاہ ان کے پاس مال کی کوئی کمی نہیں تھی، مال کی فراوانی تھی ان کے پاس، چاہتے تو ایک نہیں ہر سال حج کر سکتے، ہر مہینے نہیں ہر دن حج کر سکتے، لیکن انہوں نے مغل بادشاہ میں سے بابر سے لے کر، مغل بادشاہ میں سے سب سے پہلا نمبر بابر کا ہے، بابر سے لے کر ہمایون تک کسی ایک بادشاہ نے بھی، کم و بیش 10-12 یہ مغل بادشاہ گزرے، ان میں سے ایک نے بھی حج نہیں کیا، ایک نے بھی حج نہیں کیا۔ اور آپ اور میں گرو نہیں کر سکتے، مغل بادشاہ جو تھے سب کے سب بدعتی، خرافی، مشرک، فاسق اور رسومات کو ایجاد کرنے والے لوگ تھے۔ یہ سمجھ، دین سے ان کی کوئی مطلب وابستگی نہیں تھی۔ اور اس ٹائم پہ اہل الحدیث یہاں سے شروع ہوئی، یہاں سے شروع ہوئے، پہلے تھے اہل الحدیث، لیکن اس زمانے میں جب مغل سلطنت جب حکومتی پیمانے پہ پروموٹ کیے رسومات کو، تو پورے لوگ ان رسومات کو ایک دین کا حصہ مان لیے۔ پھر اس کے بعد شاہ ولی اللہ محدث مدینے میں پڑھ کر، شیخ ابو طاہر محمد الکردی المدنی سے پڑھ کر جب آئے، تو وہ ایک محدث کے حیثیت سے مشہور ہوئے۔ لوگ اس زاویے پہ اتر گئے تھے، اللہ کے رسول کی بات کو سائڈ میں رکھتے تھے، لوگ اپنے اماموں کی بات کو ترجیح دیتے تھے۔ یہ مت کہو کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا، یہ کہو کہ ہمارے امام نے کیا کہا۔ لوگوں کی یہ نظریے ہو چکے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ پڑھ کے آئے، پھر اس کے بعد ان کے شاگرد شاہ عبدالعزیز ان کے پاس زانو تلمذ حاصل کیے، پھر اس کے بعد شاہ اسحاق جو کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے داماد میں سے ہیں، انہوں نے زانو تلمذ حاصل کیا۔ پھر اس کے بعد شاہ اسحاق کے شاگردوں میں سے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ اس کتاب تقویۃ الایمان کے رائٹر ہیں، مؤلف ہیں، انہوں نے زانو تلمذ حاصل کیا۔ انہوں نے جب زانو تلمذ حاصل کیا، اب یہ شاہی پریوار کے، شاہ مطلب اس زمانے میں یہ علم حدیث سے وابستہ تھے اور یہ بڑے علماء میں سے گنے جاتے تھے، تو ان کو اس لیے شاہ کا ٹائٹل دے دیا گیا۔ یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے خانوادے میں سے تھے، پوتے تھے یہ۔ تو یہ کیا کرتے تھے، ببانگ دہل مطلب لوگوں کے سامنے آ کر ببانگ دہل حق کی بات کرتے تھے، کہتے تھے یہ سب بدعت ہے، خرافات ہے۔ تو ان کے زمانے میں ایک ریولیوشن نکلا، ایک مجددی کام نظر آیا لوگوں کو کہ یہ جو ہم کر رہے تھے یہ کیا ہے، خراب چیزیں، یہ بدعت ہے، خرافات ہے، یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو شاہ اسماعیل شہید بیان کر رہے ہیں بالکل صحیح بات ہے، حدیث میں کچھ اور ہے، ہم کچھ اور کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کی بات نہیں مانیں گے تو ہم کیسے جنت جائیں گے۔ ایک نوجوانوں کی ایک کمیونٹی بیٹھی اور ایک ریولیوشن نکلا، وہاں سے ایک تجدیدی کام وہاں سے شروع ہوا۔ اب عرب میں بھی ایک بڑا ریولیوشن نکلا، وہ تھا محمد بن عبد الوہاب النجدی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ وہ اس زمانے کا تھا، یاد رکھیے اس زمانے میں سن 1200 ہجری، یہ وہ زمانہ تھا جس میں 3 بڑے بڑے شخصیات کو اللہ رب العالمین نے مجدد بنا کے بھیجا۔ اس میں سے ایک محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ریاض کے قریب نجد کے علاقے کے تھے، اور ہندوستان سے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جو کہ دہلی سے تھے، اور پھر ایک یمن کے تھے محمد بن اسماعیل الامیر الصنعانی جو کہ یمن کے تھے۔ یہ 3 بڑے بڑے لوگوں نے توحید پر بڑا کام کیا۔ محمد بن اسماعیل الامیر الصنعانی، انہوں نے کتاب لکھی تطہیر الاعتقاد۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی کتاب التوحید، اور پھر شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی تقویۃ الایمان، اور پھر اور ایک کتاب ان کی تھی، وہ کتاب کا نام تھا، وہی کتاب کی شرح تقویۃ الایمان۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ وہ کتاب کا نام ہے کہ رد الاشراق۔ وہ کتاب کا مختصر سا حصہ تقویۃ الایمان ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ یہ بنیادی چیزیں ہیں، کوئی بھی چیز کوئی بھی کتاب کے انٹروڈکشن میں ایسے ہی سننا پڑتا ہے آپ کو، کوئی ٹوسٹ نہیں آتا ہے، کوئی مطلب ایسا نہیں لگتا کہ کوئی کہانی ہے، مطلب ایک خطہ ہے، ایک میپ ہے جو آپ کے ذہن میں بیٹھنا ہے۔ ہندوستان کی حالت کیا تھی اور عرب کی حالت کیا تھی؟ عرب کی حالت میں عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ توحید کی دعوت لے کر اٹھے، اور ہندوستان کی حالت میں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ توحید کی دعوت لے کر اٹھے۔ اب یہ
انگریز آنے کے بعد یہاں کے چند لوگ عرب بھاگ کر چلے گئے، انہوں نے کیا کیا؟ سپورٹ کیا. کنہوں نے سپورٹ کیا؟ ترکی حکومت نے ان کا سپورٹ کیا. سپورٹ اس لیے کیا تاکہ ہم تمام مل کر محمد بن عبد الوہاب نظیر رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کو دبا سکیں، لیکن ایسا نہیں ہوا. وہ وہاں سے ابھرے، یہ یہاں سے ابھرے. بالآخر باذن اللہ تعالی اللہ کے حکم سے توحید کا بول بالا ہوا، توحید کا بول بالا ہوا. آپ کو پتہ ہے ہندوستان کے سب سے پہلے ایجوکیشنل منسٹر جو تھے ان کا نام تھا مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ. مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، کتاب کا نام ہے آزاد کی کہانی خود اس کے زبانی، ان کی کتاب کا ٹائٹل ہے. اس کتاب میں انہوں نے ذکر کیا جب محدث زمانہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حج کرنے کے لیے گئے تھے. کہاں حج کرنے کے لیے گئے تھے؟ مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ گئے تھے. تو وہاں مولانا آزاد کے ابا ان کو گرفتار کرا دیے، وہاں کی ترکی حکومت کے ہاتھوں گرفتار کروا دیے. اہل الحدیث کا جینا مشکل کر دیے تھے وہ. کیوں؟ کیونکہ یہ وہابی ہیں، یہ سب لوگ فتنہ ڈال دیتے ہیں، ان کو گرفتار کرو. میاں نذیر حسین کے ساتھ 50 لوگ تھے، 50 کے 50 لوگوں کو گرفتار کر دیا گیا. بعد میں مولانا آزاد خود اہل حدیث بن گئے، بعد میں خود مولانا آزاد خود اہل الحدیث بن گئے. یہ حالت تھی عرب کی، یہ حالت تھی عرب کی. عرب بالکل اس زمانے کو پہنچ گیا تھا جس زمانے میں لات، منات، عزا، ہبل جس کی پرستش کی جاتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کو ہٹایا، 360 بتوں کو کعبے کے اندر سے نکالا. اس زمانے کو عرب کے لوگ پہنچ گئے تھے. اس زمانے میں یہ جو لوگ تھے محمد بن عبد الوہاب مکۃ المکرمہ میں، مطلب عرب میں، یمن میں امیر الصنعانی تھے، اور پھر اس ہندوستان میں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک ریولیوشن بنایا. اور ہندوستان میں اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ حج کرنے کے لیے نہیں جایا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اس زمانے میں اکثر بیشتر یہ ہوتا تھا جہازیں ڈوب جایا کرتی تھیں، ڈوب کر کافی لوگ ہلاک ہو جاتے، برباد ہو جاتے. تو لوگوں نے کیا، بڑے بڑے علماء نے اس زمانے میں فتویٰ کیا مطلب یہ کیا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا، اب حج کرنا ہم پر ضروری نہیں، اب کے بعد کوئی حج نہیں کریں گے. اس ٹائم پہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک رفیق دوست کو، جو کہ اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی میں سے ایک، خانوادے میں سے ایک فرد تھے جو ہندوستان میں تھے، سید احمد شہید، ان دونوں نے مل کر ٹاکس لے کے حج کیا. انہوں نے حج کیا اور سلامت انہوں نے حج بھی کیا اور واپس بھی آ گئے. اب تقویت الایمان کے فرنٹ پیج پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کشتی ہے جو پھنس رہی ہے بڑے طوفانی بھور میں، بالآخر اس کو اللہ رب العالمین نے نجات دی. یہی بات ہے کہ ٹاس لے کے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شہید، ان دونوں نے مل کر کئی افراد پر مشتمل ایک جماعت کو لے کر حج کروایا پرامن طریقے سے، پرامن طریقے سے. بہرکیف یہ تقویت الایمان کے شروع کا ایک انٹروڈکشن پوائنٹ تھا جو میں نے ضروری سمجھا کہ آپ تک میں پہنچاؤں، کیونکہ یہ سب چیزیں جب تک آپ نہیں جانیں گے ہندوستان کی حالت کیا تھی اور وہاں کی حالت کیا تھی. اور یہی سید شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ہیں جنہوں نے بدعات، خرافات، رسومات کا ازالہ بھی کیا اور انگریزوں سے جہاد بھی کیا، اور بالآخر انگریزوں سے جہاد کرتے کرتے یہ جاں بحق ہو گئے، اللہ سے جاں مل گئے، شہید ہو گئے. اور انہوں نے کتاب لکھی، بڑی مایہ ناز کتاب لکھی. آنے والے درس میں باقاعدگی کے ساتھ ہم اس کتاب کو شروع کر دیں گے، اس کتاب کی جو خصوصیتیں ہیں وہ بتائیں گے، اور پھر اس کے بعد باقاعدگی کے ساتھ اس کتاب کے اندر جو ابواب کی تقسیم ہے اس کو ہم شروع کر دیں گے. اللہ رب العالمین کہی گئی سنی گئی باتوں پہ مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. توحید کے اوپر اللہ رب العالمین پوری زندگی گامزن رہنے کی توفیق عطا فرماوے. اللہ رب العالمین آپ کو اور مجھ کو، جیسے یہاں ہم جمع ہیں مسجد ابو طلحہ میں، اللہ جنت الفردوس میں بھی ایسے ہی جمع رکھے. اللہم آمین. شکریہ. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.